السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ علامہ اقبال سے منسوب کچھ ایسے اشعار جو حقیقت میں اقبال کے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے غلط منسوب اشعار انٹرنیٹ کی دنیا میں اور بالخصوص فیس بک پر اقبال کے نام سے بہت سے ایسے اشعار گردش کرتے ہیں جن کا اقبال کے انداز فکر اور انداز سخن سے دور دور کا تعلق نہیں۔ کلام اقبال اور پیام اقبال سے محبت کا تقاضا ہے اور اقبال کا حق ہے کہ ہم ایسے اشعار کو ہرگز اقبال سے منسوب نہ کریں جو اقبال نے نہیں کہے۔ ذیل میں ایسے اشعار کی مختلف اقسام اور مسالے پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم ایسے اشعار کی ہے جو ہیں تو معیاری اور کسی اچھے شاعر کے، مگر انہیں غلطی سے اقبال سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ایسے اشعار میں عموماً عقاب، قوم اور خودی جیسے الفاظ کے استعمال سے قاری کو یہی لگتا ہے کہ یہ شعر اقبال کا ہی ہے۔ مثلاً تندی بادِ مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ شعر سید صادق حسین کا ہے اور علامہ اقبال کا اس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ شاعر وقار امبالوی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شاعر ظفر علی خان۔ پھر ایسے اشعار ہیں جو ہیں تو وزن میں مگر الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے کوئی خاص معیار نہیں رکھتے، یا کم از کم اقبال کے معیار اسلوب کے قریب نہیں ہے۔ جیسے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ شاعر نامعلوم۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ شاعر نامعلوم۔ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ شاعر نامعلوم۔ بعض اوقات لوگ اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے واضح طور پر من گھڑت اشعار اقبال سے منسوب کر دیتے ہیں۔ مثلاً یہ اشعار غالباً شدت پسندوں کے خلاف اقبال کے پیغام کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کا اقبال سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ شاعر نامعلوم۔ اسی طرح اقبال کو اپنا حمایتی بنانے کی کوشش
مختلف مذہبی و مسلکی جہتوں سے بھی کی جاتی ہے۔ مثلاً پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار وہ ترابی ہے، شاعر نامعلوم۔ وہ روئیں جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، شاعر نامعلوم۔ بیاں سرے شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے، شاعر نامعلوم۔ نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت، شاعر نامعلوم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مولانا محمد علی جوہر۔ پانچواں گروپ اقبال قسم کے اشعار کا ہے، جن میں عموماً انتہائی بے وزن اور بے تکی باتوں پر انتہائی ڈٹائی سے اقبال یا اے اقبال وغیرہ لگا کر یا اس کے بغیر ہی اقبال کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کو پہچاننا سب سے آسان ہے، کیونکہ اس میں شامل اشعار دراصل کسی لحاظ سے بھی شعری معیار پر نہیں رکھتے، اور زیادہ تر اشعار کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ مثلاً کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ دل پاک نہیں ہے تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جا وہاں خدا نہیں۔ کرتے ہیں لوگ مال جمع کس لیے یہاں اقبال، سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر۔ میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا بے گناہ بھی۔ وہ سو رہا ہے تو اسے سونے دو اقبال، ہو سکتا ہے غلامی کی نیند میں وہ خواب آزادی کے دیکھ رہا ہو۔ گونگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا ہو مجھے حیوان کہتے کہتے۔ تم حیا و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے احرام میں لپٹے کئی ابلیس دیکھے ہیں، ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے۔ جتنی تکلیف ان اشعار نے پہنچائی ہے، اس کا اندازہ اقبال کے چاہنے والے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اقبال کی شاعری کے آگے یہ اشعار صفر ہے، بالکل صفر۔ جزاک اللہ خیر۔